بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم۔ شروع کرتے ہیں، جماعت کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ چوتھی جماعت ہے اور درسی اردو کا دوسرا پیریڈ ہے، جبکہ ہفتہ نمبر 2 اور ویڈیو ہمارے پاس یہ دوسری ہے۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا تھا کہ علم کے درجے کتنے ہوتے ہیں۔ یقیناً آپ کو ابھی تک یاد ہوگا کہ ہم نے یہ ویڈیو میں دیکھا تھا اور سننا سمجھا تھا کہ علم کے 5 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ ہوتا ہے خاموش رہنا، دوسرا درجہ ہوتا ہے غور سے سننا، تیسرا درجہ ہوتا ہے یاد رکھنا، چوتھا درجہ ہوتا ہے عمل کرنا، اور 5واں درجہ ہوتا ہے جو کچھ آپ کو علم حاصل ہو گیا اسے دوسروں تک پھیلانا۔ آج اس دوسری ویڈیو میں ہم جس سبق کا آغاز کر رہے ہیں وہ آپ کی درسی کتاب میں شامل حضرت داؤد علیہ السلام، جیسا کہ آپ کو بورڈ پہ نظر آ رہا ہوگا۔ اب آپ نے یہ جاننا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کون تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے، جن کا مقصد یہ تھا کہ وہ انسانوں کو اللہ کی تعلیمات سے آگاہ کریں کہ اللہ کیا چاہتا ہے، یعنی کون سے کام سر انجام دیں جو اللہ کو پسند ہیں، اور کن کاموں سے بچیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ہر نبی نے آ کر اپنی ہدایت کو دنیا میں عام کیا۔ ان نبیوں میں سے ایک نبی حضرت داؤد علیہ السلام گزرے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے وقت کے بادشاہ تھے۔ اللہ نے انہیں ایران، عراق، شام، فلسطین جیسی بڑی ریاستوں پر حکومت عطا کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اللہ نے جو معجزے ان کو عطا کیے، سب سے پہلے تو یہ تھا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب زبور نازل فرمائی، اور دوسرا آپ کا جو معجزہ تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ اللہ کی حمد و ثنا کیا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اس کی تسبیح کیا کرتے تھے، تو پوری کائنات، چاہے وہ چرند ہو یا پرند ہو، جنگل میں بھاگتے ہوئے جانور ہوں یا ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے ہوں، انسان ہوں، سب تھم جایا کرتے تھے اور آپ کی حمد و ثنا کو سنا کرتے تھے۔ دوسرا معجزہ آپ کا یہ تھا کہ لوہے جیسی سخت ترین دھات آپ کے ہاتھ پر آتے ہی موم کی طرح سے نرم ہو جایا کرتی تھی۔ اس سے آپ کیا کام کرتے تھے؟ آپ اس لوہے سے موم کی طرح سے اس کو پگھلانے کے بعد اس سے زرہ بنایا کرتے تھے۔ زرہ وہ لباس ہوتا ہے جو آپ جنگ میں پہنتے ہیں، اس پہ تیر و تلوار کا اثر نہیں ہوتا۔ آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام گزرے ہیں، وہ بھی بڑی شان والے نبی تھے۔ آج ہم یہ جانیں گے اس سبق کی تدریس میں کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے ریلیٹ تعلق رکھنے والا کون سا واقعہ اس درسی کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔ آئیے پہلے ہم سبق کی بلند خوانی کر لیتے ہیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر 36، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، حضرت داؤد علیہ السلام۔ آئیے پڑھنے کی مشق کرتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ اپنے گھروں میں پڑھیے گا۔ کھیت والا رو رو کر اپنا حال سنا رہا تھا۔ حضور، اس آدمی نے مجھ پر بڑا ظلم کیا، مجھے برباد کر دیا۔ میرے کھیت میں فصل بالکل تیار تھی، اناج 2-1 دن میں کٹنے ہی والا تھا، مگر اس نے اپنی بکریوں کو نہیں روکا۔ سب کی سب میرے لہلہاتے کھیتوں میں گھس آئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری فصل چٹ کر ڈالی۔ میں نے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر 1-2 بکریاں ہوتی تو روک بھی لیتا، یہ تو بہت ساری تھیں، سب کھا گئیں۔ حضور میں برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ کیسے گزارا ہوگا؟ میرے بال بچے بھوکے مریں گے۔ حضور انصاف کیجیے، میرے حال پر رحم کیجیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہ بنایا ہے، میری مدد کیجیے۔ بادشاہ نے دوسرے آدمی کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا، وہ آگے بڑھا تو بادشاہ نے پوچھا، کیا یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے؟ جی ہاں حضور، بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ تم نے اپنی بکری کو کیوں نہیں روکا؟ اس نے روکا، میں نے روکا تھا، مگر گلہ بہت بڑا تھا اس لیے میں روک نہیں سکا۔ تم مانتے ہو کہ سارا نقصان تمہاری بکریوں کی وجہ سے ہوا ہے؟ جی ہاں مانتا ہوں۔
بادشاہ نے دونوں آدمیوں کو غور سے دیکھا، کچھ سوچا، پھر آہستہ آہستہ کہا، بکریوں کے گلے کی قیمت اتنی ہی معلوم ہوتی ہے جتنا کھیت والے کا نقصان ہوا، اسی لیے بکریوں کا غلہ کھیت والے کو دے دیا جائے تاکہ اسے کوئی نقصان نہ ہو اور لاپرواہی برتنے والے کو سزا بھی مل جائے۔ بادشاہ نے یہ فیصلہ سن کر اس لڑکے کی طرف دیکھا جو اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ 11-12 برس کا لڑکا بادشاہ کا بیٹا تھا۔ جب بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا، بابا جان، آپ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، مگر کیا؟ بادشاہ نے پوچھا۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ بکریوں کا غلہ کھیت والے کو دے دیا جائے تاکہ وہ بکریوں کے دودھ اور بالوں سے فائدہ اٹھا لے، اور غلے والے سے کہا جائے کہ وہ بھی کھیت میں کام کرے، جب کھیت میں نئی فصل تیار ہو جائے تو غلے والے کو اس کا غلہ واپس مل جائے۔ اس طرح نہ کھیت والے کو نقصان ہوگا نہ غلے والا کا نقصان میں رہے گا۔ بادشاہ کو اپنے ہونہار بیٹے کا یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔ یہ بادشاہ اللہ کے نبی اور اس کے رسول حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، جو خود بھی نبی تھے اور بڑی شان والے بادشاہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو ایک کتاب بھی دی جس کا نام زبور ہے۔ وہ جب اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور محبت کے گیت گاتے تھے تو انسان کیا حیوان سب ایسا اثر ہوتا کہ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے، دوڑتے بھاگتے جانور بھی تھم جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور کمال بھی دیا تھا، لوہا ان کے ہاتھوں پر بالکل نرم ہو جاتا تھا جیسے کہ موم ہو۔ وہ اس نرم لوہے سے زرہ بناتے تھے۔ زرہ لوہے کا لباس ہوتا ہے جس پر تلوار یا تیر کا اثر نہیں ہوتا، اسے جنگ میں دشمن کے حملے سے بچاؤ کے لیے پہنا جاتا ہے۔ حضرت داؤد کی بادشاہت شام، عراق، فلسطین اور اس کے آس پاس کے تمام علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ تو یہ تھا آپ کا سبق حضرت داؤد علیہ السلام۔ اب اس کا ہم تھوڑا سا مشقی کام کریں گے۔ صفحہ نمبر 38 جیسا کہ آپ کو دکھ رہا ہے، الفاظ میں نے دیے گئے ہیں یہاں پر۔ سب سے پہلے آپ کاپی میں ٹائٹل پیج بنائیں گے حضرت داؤد علیہ السلام، اس کے بعد کالم ڈرا کرنے کے بعد آپ یہاں سے بک سے پیج نمبر 38 سے الفاظ میں نے اپنی کاپی میں منتقل کریں گے، تحریر کریں گے۔ میں پڑھ کے بتاتی ہوں کس طرح سے۔ حال، قصہ، ماجرا، لہلہاتے، جھومتے ہوئے، چٹ کر ڈالی، تمام کی تمام کھا گئیں، غلہ، بکریوں کا ریوڑ، لاپرواہی، پرواہ نہ کرنا، توجہ نہ دینا، ہونہار، ذہین، سمجھدار، تھم جاتے، رک جاتے، ذرہ، لوہے کا جالی دار کرتا جو لڑائی کے وقت پہنتے ہیں۔ یہ الفاظ معنی جب آپ اپنی کاپی میں تحریر کر لیں گے، اس کے بعد یہ ہے معروضی سوالات یعنی MCQs جو آپ کو بک میں ہی سالو کرنے ہیں، بک میں ہی حل کرنے ہیں۔ میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ ڈیش والا رو رو کر اپنا حال سنا رہا تھا۔ اب آپ کے پاس جو آنسر ہیں، جواب دیے گئے ہیں وہ ہے بکری، دکان، کھیت، غلے۔ تو آپ نے سبق کی بلند خوانی سنی، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کون اپنا حال سنا رہا تھا۔ آپ اس دائرے کو پینسل سے بھر دیں گے اور آنسر جواب اوپر خالی جگہ میں پور کریں گے۔ کھیت والا رو رو کر اپنا حال سنا رہا تھا۔ دوسرا MCQs، بکریوں کا غلہ ڈیش کھیت میں گھس گیا تھا، لہلہاتے، بنجر، سوکھے، خراب۔ لہلہاتے کو آپ مارک کیجئے گا، اس کے دائرے کو فل کیجئے گا اور خالی جگہ پر کر دیجئے گا۔ لہلہاتے مطلب سرسبز۔ تیسرا، حضرت داؤد لوہے سے ڈیش بناتے تھے۔ کیا بناتے تھے؟ کمان، قلم، ذرہ یا تلوار۔ آپ لوہے سے ذرہ بنایا کرتے تھے، لہٰذا آپ یہاں پہ ذرہ کو پور کر دیں گے۔ پیج نمبر 39 MCQs نمبر 4، بکریوں کے غلے کی قیمت ڈیش والے کا نقصان برابر تھا۔ بکریوں کے غلے کی قیمت اور ڈیش والے کا نقصان برابر تھا۔ بکری والے کا، کھیت، غلے یا پھل؟ کھیت والے کا۔ صحیح جواب ہوگا کھیت والے کا نقصان برابر تھا، تو آپ کھیت والے کو یہاں پر پور کر دیجئے گا۔ معروضی سوال نمبر 5 ہے، اس وقت حضرت سلیمان کی عمر ڈیش برس تھی؟ 11، 12، 13، 10۔ جیسا کہ ہم نے بلند خوانی کرتے ہوئے جانا کہ اس کتاب میں ہی لکھا تھا کہ آپ کی عمر 11-12 سال تھی، تو لہٰذا آپ دونوں آپشن پر ٹک لگا کر دونوں کو یہاں جوابات کو پور کر دیں گے۔ جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 39 پر مشقی سوالات دیے گئے ہیں۔ اب ہم اس کے مشقی سوال سر انجام دیں گے۔
جیسے کہ میں نے بورڈ پہ کیے ہیں. سوال نمبر 1 ہے بادشاہ اور ان کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ جواب: بادشاہ کا نام حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام تھا. سوال نمبر 2، کھیت والے نے بادشاہ کو جو حال سنایا وہ اپنے الفاظ میں لکھیے. جواب: کھیت والا برباد ہو گیا، اس کی تیار فصل بکریاں کھا گئیں، اب وہ اور اس کے بیوی بچے بھوکے مریں گے. تیسرا سوال، ذرا کسے کہتے ہیں؟ جیسا کہ ہم نے جانا تھا بلند خوانی میں کہ ذرا کسے کہتے ہیں. جواب میں لکھ دیا ہم نے وہی، ذرا لوہے کا لباس ہوتا ہے جو جنگ میں پہنا جاتا ہے، اس پر تلوار اور تیر کا اثر نہیں ہوتا. سوال نمبر 4، بادشاہ نے کیا فیصلہ کیا؟ بادشاہ نے فیصلہ کیا، جواب ہے بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ بکریوں کا غلہ کھیت والے کو دیا جائے تاکہ اس کا نقصان پورا ہو اور لاپرواہی برتنے والے کو سزا بھی مل جائے. سوال نمبر 5، بادشاہ کے بیٹے نے فیصلہ سن کر کیا کیا؟ جواب: بیٹے نے فیصلہ کیا کہ بکریوں کا غلہ کھیت والے کو دیا جائے اور غلے والا خود بھی کھیت میں کام کرے. نئی فصل تیار ہونے پر غلے والے کو غلہ واپس دے دیا جائے، اس سے دونوں کو نقصان نہیں ہوگا. سوال نمبر 6، جیسا کہ بورڈ پہ لکھا گیا ہے، حضرت داؤد کے بارے میں جو 3 باتیں سبق میں لکھی گئی ہیں وہ ترتیب وار لکھیے. آپ کے پاس بک میں اسی طرح سے لکھا گیا ہے، میں نے ویسے بورڈ پر تحریر کیا ہے. پہلا پوائنٹ ہے ان پر اتاری گئی کتاب، ہم نے جواب دیا زبور ہے. دوسرا پوائنٹ، ان کا ایک کمال. اب کمال کیا تھا؟ یعنی معجزہ، میریکل کیا تھا ان کے پاس جو اللہ نے عطا کیا تھا؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے تو تمام کائنات تھم جاتی تھی، یعنی رک جاتی تھی. ایک اور کمال یہ تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں بالکل موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا. سبق حضرت داؤد میں جو آپ کو جملے بنانے کو کہا گیا ہے وہ سوال نمبر 4 ہے. میں نے بورڈ پر جملے تحریر کرے ہیں، آپ یہاں سے اپنی کاپی میں منتقل کریں گے، تحریر کریں گے. الفاظ ہیں بادشاہ، پہلا جملہ ہے بادشاہ. جملہ بنایا ہم نے اللہ پاک سب سے بڑا بادشاہ ہے. دوسرا لفظ ہے آپ کے پاس یا الفاظ ہے آپ کے پاس، لفظ ہے فیصلہ، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ظلم، ہمیں کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. لوہے، زرہ لوہے سے بنتی ہے. کتاب، زبور آسمانی کتاب تھی. یہ آپ کے جملے تھے. اب ہم آگے سبق میں شامل قواعد پڑھیں گے اور اس کا تھوڑا سا کام کریں گے. درسی کتاب کے صفحہ نمبر 40 پہ موجود قواعد، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مترادف، میں نے بورڈ پہ لکھا ہے، آپ یہاں سے ٹائٹل پیج بنائیں گے قواعد مترادف کا. اس کے بعد سوال اتاریں گے یہاں سے، مترادف الفاظ کسے کہتے ہیں؟ جواب: ہم معنی الفاظ کو مترادف الفاظ کہتے ہیں. جیسے قریب کو مترادف پاس ہے، سیاہ کا مترادف کالا ہے. یعنی ایک جیسے یا ایک ایسا لفظ جس کا دوسرا بھی کوئی لفظ ہم معنی ہوں، بالکل اس کے معنی ایک ہی آپ کے پاس آئیں، اسے مترادف الفاظ کہا جاتا ہے. اب انہوں نے مشق دی ہے، اس مشق کو چاہیں تو آپ اپنی کاپی میں سوال کے نیچے تحریر کر دیجیے گا. سوال ڈالیں گے. سوال نمبر 5، دیے گئے الفاظ کے مترادف الفاظ لکھیے. کالم بنائیں گے، ایک طرف آپ نے الفاظ لکھنے ہیں سارے جو بک میں دیے گئے ہیں، اس کے سامنے مترادف الفاظ کا کالم بنا کر اس کا جواب لکھیں گے. میں نے یہاں الفاظ لکھے ہیں، دیر مترادف لفظ بنا، اس کا الفاظ بنا بہادر. شب رات، تاریکی اندھیرا یا سیاہی، اجالا روشنی، آسان سہل. یہ مترادف الفاظ کا جو قواعد میں شامل تھے، یہ پیج آپ اپنی کاپی میں تحریر کریں گے. تمام عزیز طلبہ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو ہم نے آج مشق کی حضرت داؤد علیہ السلام کی، آپ کے پاس ویک نمبر 2 یعنی ہفتہ نمبر 2 میں اس کا کام جا رہا تھا، جو کہ پہلی کتاب سے یعنی پرانی کتاب سے لیا گیا تھا. کیونکہ آپ کے پاس یہ نیو ایڈیشن بک آئی ہے، لہٰذا اس میں یہ سبق جو ہے آپ کے پاس پیج نمبر 36 پر موجود ہے، اور لہٰذا میں فوکس کر رہی ہوں آپ کے پاس موجود کانٹینٹ کو اور سولوشن کو. لہٰذا وہاں پر جو لاسٹ کام لیا گیا ہے وہ ہے کتاب پر تبصرہ.
لہٰذا یہ کام جو آپ کو ہے وہ سولوشن سے نہیں کرنا ہے، یہ سارا کام آپ اس ویڈیو سے ہی اپنی کاپی میں تحریر کریں گے اور سولوشن والا کام نہیں کریں گے۔ آئیے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ تبصرہ کسے کہتے ہیں۔ تبصرہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ ڈالیں گے کاپی میں ہیڈنگ یا ٹائٹل پیج بنائیں گے کتاب کا تبصرہ اور سوال لکھیں گے تبصرہ کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے کسی بھی چیز، جگہ یا شخصیت کے بارے میں اپنی رائے دینا تبصرہ کہلاتا ہے۔ اب تھوڑا سا میں اپنی اضافہ کر دوں، اس میں آپ اس کتاب کی یا شخصیت کی اچھائی یا برائی بھی یہاں بیان کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ اب سوال ہے اپنی درسی کتاب نرگس پر تبصرہ کیجئے، ہیڈنگ ڈالیں گے جواب کی اور ہیڈنگ آئے گی آپ کے پاس سائڈ ہیڈنگ کتاب نرگس پر تبصرہ۔ سب سے پہلے تبصرے میں جو بات تحریر کی جاتی ہے وہ ہوتا ہے کس چیز پہ تبصرہ کیا جا رہا ہے؟ کتاب پہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا کتاب کا نام نرگس۔ کس نے لکھی؟ مصنفہ کون ہے؟ تو مصنفہ کا نام لکھیں گے آگے فوزیہ احسان فاروقی صاحبہ۔ پبلشر کون ہے؟ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، ان کا نام لکھا آپ نے۔ اب تبصرہ شروع کریں گے۔ نرگس اردو کی بہترین کتاب ہے، اس میں مختلف کہانیاں، حکایتیں، اسباق اور نظمیں شامل ہیں جن سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کتاب میں اردو زبان کو سمجھنے، بولنے، لکھنے کے لیے صوتیات اور قواعد بھی شامل ہیں جن کی تدریس سے ہم بہترین اردو بولنے اور سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ رنگین تصاویر کی وجہ سے یہ کتاب اور بھی دلچسپ معلوم ہوتی ہے۔ لہٰذا اب تبصرہ یہ میں نے کیا ہے تو آخر میں اپنا نام دے رہی ہوں، آپ لکھیں گے جب اس تبصرے کو اپنی کاپی میں تو آپ میری نام ہٹا کر اپنا نام تحریر کریں گے۔ اس کے بعد امید ہے آپ کو آج کی تدریس میں شامل حضرت داؤد کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کوئی مسئلہ آپ کو ہوتا ہے تو آپ بار اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور امید ہے کہ تمام کام جیسا کہ سمجھایا گیا ہے اسی طرح سے آپ کاپی میں سر انجام دیں گے۔ گھر کے کام میں کتاب صفحہ نمبر 40 پر دی گئی سرگرمی کاپی میں حل کیجئے گا اور اس سبق کی جانچ کو پہچاننے کے لیے جو آپ کو ایک ٹاسک کوشچن دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس سبق کو کہانی کی صورت میں آپ سنائیے گا اپنی فیملی کے ممبرس کو، اپنے خاندان میں رہنے والے افراد کو، والدہ کو یا والد صاحب کو سنائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔